الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے، میں نے ایک آدھ جمعہ پہلے بھی یہ گزارش آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی تھی کہ اللہ کا نظام ایک ترتیب ہے، اور اس ترتیب میں اللہ اپنا تعارف، اپنی پہچان لوگوں کے سامنے جو بیان فرماتا ہے، اس میں اب وہ ہر کسی کا رب ہے، مخلوق کا، کائنات کا، حتیٰ کہ جس کا مجھے اور آپ کو ابھی تک شاید تصور کی حد تک تو علم ہے، مگر نہ اس مخلوق کو سنا نہ دیکھا، رب ان کا بھی رب ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے اپنی پہچان ایک تعارف یہ کروایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں کہ رب العالمین وہ رب ہے کل عالمین کا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے ایک عالم کی بات نہ کی کہ اللہ پالنے والا ہے ایک جہان کا، پھر دو جہانوں کی بھی بات نہ کی۔ ہمارے ہاں عام طور پر دو جہانی بیان ہوتے ہیں، بڑی مشہور سورہ فاتحہ ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ جو میں اور آپ روزانہ اگر اللہ کی توفیق سے مسجد میں آتے ہیں یا گھر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب مطلب یہ ہوا کہ وہ رب ہے اس ساری کائنات کا جس کا مجھے اور آپ کو علم ہے یا نہیں، مگر میں نے اس کیا کہ اللہ نے ایک یا دو عالموں کی بات نہ کی، پھر تین عالموں کی بھی بات نہ کی، اس نے کہا وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اب عرصہ ہو گیا حضرت آدم سے یہ کائنات جب ظاہری طور پر چلی، اس وقت سے لے کر آج تک، اور ابھی کتنا نظام ہے، کتنا وجود ہے، کب تک ہے، اس ساری میں نے کیا کہ ابھی تک بھی انسانی علم اس انتہا کو نہیں پہنچا کہ وہ کتنا رب ہے، کس کس کا رب ہے، کہاں کہاں کا رب ہے، پھر ان عالمین کی عالم کی تعریف کیا ہے۔ اس نے سادہ سی بات فرما دی کہ وہ رب ہے، وہ پالتا ہے سب کو، اتنا پالنے والا ہے کہ جس کا مجھے اور آپ کو شعور بھی نہیں۔ اب وہ رب اور خالق
ہر مخلوق کا، اس میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، اتنی اتنی بڑی مخلوق اس کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لإیلاف قریش، اس میں یہ تو بحمدہ تعالیٰ ایک ذکر ہے نا کہ وہ قریش خاندان کا ذکر، مگر ایک یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کئی مخلوقات میں سے ایسی مخلوق بھی ہے کہ جسے شاید بندہ کھلا پلا بھی نہ سکتا، اس کا بھی رب ہے۔ اب جب وہ سب کا رب ٹھہرا، عالمین جو ہوا، رب العالمین ہوا، اب اس کے رب العالمین ہونے میں نے اپنی خدمت عالیہ میں عرض کیا، وہ کہہ سکتا تھا میرے حبیب میں آسمانوں کا رب ہوں، زمین کا رب ہوں، میرے محبوب میں فلاں مخلوق کا، میں پھر حضرت آدم اس کا نبی ہے، حضرت ابراہیم رسول بھی ہیں، حضرت موسیٰ بڑے مقرب رسول ہیں، حضرت عیسیٰ بڑے مقرب رسول، قربت ہے، سلام ہے، مگر خالق کائنات نے اپنا تعارف بار بار جو کروایا ہے، کبھی کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی فلا وربک۔ پھر کئی مرتبہ جب بھی ذکر کیا مخلوق کا، اپنی پہچان کا، تو اس نے سب سے زیادہ یہ ذکر کیا کہ میرے حبیب، اب یہاں بھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، حالانکہ بات حضرت آدم کی ہے، خلیفۃ فی الارض کی وہ بات ہو رہی ہے، مگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ خالق فرماتا میرے حبیب حضرت آدم کا یہ سلسلہ ہے، مگر اس نے سارے تعارفوں سے پہلے، ساری باتوں سے پہلے جو تعارف کرواتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے حبیب میں سب کا رب ہو کر ہر کسی کا رب ہوں، پر میری پہچان یہ ہو کہ میں رب محمد ہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس پر بھی اگر فتوی مبارک آتا ہے تو وہ بیچارہ کہیں کھپ جائے گا، رب کی پہچان ہی یہ بنی، اور وہ اپنی پہچان ہی یہ کرواتا ہے۔ ذکر ہے خلافت کا، اب خود لفظ خلافت برادر مکرم چودھری وسیم و بھائیوں صاحب اور جناب فیاض احمد قادری صاحب تشریف لائے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ میں نے عرض کیا کہ اس پوری آیت مبارکہ میں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون تک حضور کا ذکر نہیں، مگر اس نے اپنی پہچان رکھی۔ وہ پہچان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، ہر کسی کا رب ہوں، ہر کسی کو پالتا ہوں۔ رب جو ٹھہرا، پھر رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ذرہ سے عروج تک لے جاتا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ مگر اس نے کہا یہ رب اپنی جگہ، میری پہچان یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے یہ کہا، جب آپ کے رب نے، اب یہاں وہ سلسلہ ہے چونکہ ربیع الثانی ہے تو ہمارے ہاں ایک سطحی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولی یا ولایت یاد رکھ لے، ایسا نظام ہے کہ شاید یہ چند لوگوں نے بنا دیا، یا اگر ہم قادری سلسلہ سے متعلق ہیں اور تعلق رکھتے ہیں تو شاید ہمارا وہ سلسلہ ہے، یا 11ویں شریف کا ایک سلسلہ اپنایا تو وہ سلسلہ ایسا ہے کہ پھر ہم بابا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارکہ پھر اپنی 11ویں کے لیے ہی صرف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ولایت کا ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اب ولی ایسا لفظ ہے کہ خالق کائنات پر قربان جائیں، اس نے اپنے لیے بھی بولا اور اپنے بندوں کے لیے بھی بولا۔ ہمارے ہاں تو ایک خاص طبقہ ہے کمزور علمی کی بنا پر، دین سے دوری کی بنا پر، قرآن و سنت کے فہم نہ رکھنے کی بنا پر کہ کوئی لفظ بول دیا یہ شرک ہو گیا، اور شرک کے لیے تعریف اللہ معاف کر دے بس صرف ایک ذہنوں میں بات ہے کہ آپ نے یہ ایسے ہی بات ہے کہ آپ کہیں داتا حجویری مدد کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کی مدد لیں تو یہ جائز ہے، حالانکہ کیا میں اور آپ غیر نہیں ہیں؟
بابا بات تو ہے غیر اللہ کی، تو غیر اللہ میں غوث ثقلین بلا شبہ اللہ نہیں ہے، ہم نہ مانتے ہیں الہ، مگر غیر کی مدد کا مطلب تو یہ ٹھہرا کہ جب میں اور آپ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں وہ کیسے توحید رہتی ہے۔ حالانکہ نہ اس کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس موضوع کے حوالے سے یہ خلافت کی تاریخ میں ضرور جب اللہ کو منظور ہوا اب ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے پہچان ہی بڑی ہے۔ اللہ نے لفظ خلافت بولا، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اور یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ہمارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ سے مراد ہی حضور کی ذات ہے۔ جب حضور کی ذات ہے تو بابا خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ اب نائب کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ اگر وہ سینئر جو ہے اسے اسسٹ کرنے کی ضرورت ہو، اسے ہیلپ کی ضرورت ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی قول بھی اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ نہ تھکتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، مگر اس نے اپنے حبیب کو حضرت آدم سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک خلافت کا وہ سرٹیفکیٹ رکھتے ہوئے اعلان یہ کیا کہ یاد رکھیں خلیفہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جسے کچھ آتا جاتا نہ ہو، جسے علم نہ ہو۔ بابا جب وہ خلیفہ نائب اللہ کا ہے تو پھر اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے، وہ ہاتھ سے جو اشارہ فرماتا ہے، اس کی زبان مبارکہ سے جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر خلافت کا وہ سلسلہ ہی نہیں بنتا۔ جہاں پریشانی بنتی ہے اختیارات کے حوالے سے، بات سوچنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لب مبارک، اپنا لعاب دہن کنویں میں پھینکتے ہیں۔ اگر صحابہ حضور کے اختیار کو نہیں مانتے تو کبھی اب گھر میں پیر بن جائے، اور اس پیر مرید ہونے کا مطلب یہ آپ کہیں کہ مجھے پانی دے، پانی دم کرے، آپ کا بڑا بھی موقع ہو، آپ اس میں تھوک دیں، مجھے وہ بندہ دکھا دیں۔ ہمارے محلے میں بھی بڑے دھندے ہیں، لوگ تعویذات کے کرتے ہیں، گنڈوں کے کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم متقی بھی ہیں، امام الاتقیاء ہے، استغفر اللہ العظیم، مگر بڑے بڑے دھندے ہوتے ہوئے کہیں سے دکھا دیں جو بندہ پانی لائے، حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب اس میں تھوک دے اور بندہ خوشی خوشی پی لے، کہے گا حضرت صاحب دم کی مجھے ضرورت نہیں، آپ کو ضرورت ہے، میں کروڑ سلام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو، یا رسول اللہ یہ ایک ہی کنواں ہے، مگر اس کا پانی زبان پر رکھیں تو زبان جل اٹھتی ہے۔ اچھا اب کیا ہونا چاہیے بھائی؟ وہ جو کنویں کا ماہر ہے اس سے پوچھیں جب پانی کنویں کا کڑوا ہو جاتا ہے تو کیا کریں؟ یہی ہے نا، یہ بھی اسی تعویذ گنڈوں کے دھندے کی طرح یہ بھی لوگوں نے دھندا بنایا ہوا۔ میں نے کیا نہ قرآن و سنت کا یہ فہم ہے، نہ قرآن و سنت نے یہ انکار کیا۔ اب یا رسول اللہ پانی ہے بڑا کڑوا ہے، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک کنویں میں خوش نصیب پانی ہے جسے میرے آقا نے جس پہ تھوک دیا۔ اب میں تھوڑا سا دیکھتا رہتا ہوں کہیں سے کوئی کمزور راوی مل جائے، کوئی بیچارہ ایسا محدث مل جائے، کوئی ایسا جس نے کہا کہ نہیں، ایک صحابی آئے تھے جنہوں نے کہا جی نہیں یہ بات نہیں، یہ ہو نہیں سکتی، ہوئی نہیں ہے، نہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک کنویں میں تھوکا ہے، اور اس لعاب دہن کا کمال یہ ہے کہ آج تک بڑے بڑے کنووں کا پانی ہے، مگر محمد کی تھوک کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پانی کی مٹھاس کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ اور میں نے جو اس کیا کہ سوچنے کی بات ہے کہ بابا حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، کہاں کہاں سے لوگ چل کے آئے، بڑی خوبصورت بات۔ اب حضرت ابو ہریرہ اپنی روایات کرتے ہیں، یہ تو بڑا ہو شیخ الاسلام کا ضمناً کہ جس نے ایک قرض امت کا اتارا، ورنہ ہم آج تک
حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب کو علم ہے. یہ بھی پڑھتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور آج بھی اپنی اسلامیات کو کھول کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کی نالین کو بھی سلام. کوئی بیچارہ کھستا ہوا یہ نہ کہے نہ جی کہ کچھ صحابی حضرت میں نے کیا ابو ہریرہ کی نالین میرے سر کا تاج ہے. پر یاد رکھنے والی بات ہے میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ انا مدینۃ العلم و ابو ہریرہ تو بابھا. یہ تو ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی بندے سے کہا کہ میں نے بھی نہیں بنائی، میرے شیخ نے بھی نہیں بنائی. روایت مبارکہ ہے اور ضعیف بھی نہیں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب سوچنے کی بات ہے، حدیث مبارکہ ہے، خلیفہ فی الارض کا ذکر کر رہے ہیں. جب یہ ذکر مبارکہ ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جو علم کا دروازہ ہے بابا وہ روایات میں سب سے بڑا راوی ہو، وہ روایات میں سب سے بڑا راوی ہو. جب عالم جو بڑا ٹھہرا، جب مولا جو ٹھہرا اور ہر کسی کا مولا ٹھہرا، میرے آقا نے کہا جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا ہے. تو یہ قرض تھا 1440 ہجری تک. 1440 میں شیخ الاسلام نے یہ بشارت دی تھی کہ یہ بات تو مجھے عرصہ ہوا پتہ چلی مگر ہضم نہیں ہوئی. اب اللہ نے ہمارے خاتمے ڈال دیا آل محمد کی محبت کو. اللہ ہماری نسلوں میں بھی اسے دوام اور استقامت دے، مودت آل محمد دے. فتوے چلتے رہتے ہیں، چلتے رہیں، مگر مرتے دم تک قبر حشر میں اللہ آل محمد کی مودت ہے. جب مودت ہے تو پھر میرے شیخ فرماتی ہے کہ مجھے تو نہیں یہ ہضم ہوئی. جب ہضم نہ ہوئی، کوشش کی، محنت کی، 1440 ہجری میں 4 سال قبل یہ اعلان ہوا کہ کرم ہوا ہے. اور اس وقت سے لے کر آج 1445 میں پھر امت کا قرض یوں ادا ہوا کہ پھر شیخ الاسلام فرماتے ہیں علی کی روایات 500 نہیں ہے، 600 نہیں ہے، 700 نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، بلکہ امت کے لیے یہ کرم یہ کیا کہ 15,000 روایات ولایت مولا علی کا صدقہ قوم کو پیش کی. اب میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایک ضمناً بات تھی کہ قرض کی بات ہے. اب اس قرض میں جس پر ہم ختم کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ آپ کے پاس ہوتا ہوں، چونکہ حضور کے درویش تھے. ویلکم جناب الحاج حافظ القاری نصیر احمد رحمانی صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ ان کا سایہ عطا دے، ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. اہلا وسہلا مرحبا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کے پاس ہی بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں. اب کرم یہ کریں کہ جب آپ کی بات سنتا ہوں، سامنے تو سن لیتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کیا یہ رسالت کا فعل ہے یا حکیم اور ڈاکٹر کا فعل ہے؟ اگر صحابی موجودہ دور کے کسی مفتی سے متاثر ہوتا، میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ بابا میں کوئی ڈاکٹر ہوں، مجھے بتائیں میموری کا جب مسئلہ ہو جاتا ہے یا سائیکالوجی کا مسئلہ ہے یا پیرا سائیکالوجی کا مسئلہ ہے یا پھر وہ کئی اور چیزوں میں جاتے ہوئے اس میں دم والا تو کام ہی نہیں. مگر ابو ہریرہ نے کہا مولوی صاحب نہیں، ساری باتیں اپنی جگہ. اللہ نے محمد کو وہ حاکم مطلق بنایا ہے، خلیفہ جو بنایا، اپنا محبوب جو بنایا، پیارا جو بنایا، قربت جو دی ہے. تو اس قربت کا مطلب یہ ہے کہ محمد کا مطلب ہی یہ ہے اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اگر نہیں تو مجھے بتائیں کیا حضرت اچھا حضور سے کہا، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ نہیں اس کا حل نہیں، گھر چلے جاؤ. میرے آقا قربان جائے بادشاہ ہے. آپ نے کہا ابو ہریرہ چادر بچھا، جیسے یہ کندھے پر چادر ہوتی ہے، چادر بچھا. آپ نے چادر بچھا دی. اب مجھے بڑا یاد ہے شیخ الاسلام وہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب وہ فرماتے تھے کہ ایسے میرے آقا نے ہاتھ کیے،
ایسے کر کے چادر پر رکھ دیا، پھر ایسے کیا، پھر چادر پر رکھ دیا، پھر ایسے کیا، چادر پر رکھ دیا، اور کہا ابو ہریرہ اسے سنبھال لے۔ قربان جائے، حضرت ابو ہریرہ نے ایسے نہیں اٹھا کے گلے سے لگا لیا جیسے گٹھڑی بناتے ہیں، گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کے سینے سے لگائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نہیں علم کہ کیا عطا کیا، یہ علم ہے رب محمد کی عزت کی قسم ہے، وہ چادر میرے سینہ سے لگنی تھی، میرے آقا کی زبان سے جو نکلا مجھے نہ صرف یاد ہوا بلکہ حضور نے جو کہا میرے دل میں محفوظ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر مبارکہ یہ سن 61 ہجری تک ہونے کے باوجود ابو ہریرہ کو اللہ نے وہ میموری عطا کی تھی، وہ دماغ عطا کیا تھا، وہ شعور عطا کیا تھا کہ جو باتیں مدینہ کی سرزمین اوائل سے یکم ہجری سے سنی تھی وہ باتیں بھی ابو ہریرہ کو یاد تھی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ میرا اللہ اپنے حبیب کا اور اپنے بندوں کا تعارف کیا کرواتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب شرط یہ ہے کہ جو تجھے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے وہ تجھے حاکم مطلق مان لے تو میں اللہ راضی۔ میرے الفاظ نہیں ہے، ترجمہ بھی نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے جس کا مطلب یہ ہوا، جس کا مطلب یہ ٹھہرا۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ بابا میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، ہماری راتیں وہ راتیں نہیں ہیں، ہمارے دن وہ دن نہیں ہیں کہ جو اس کی مرضی کے ہیں۔ جب بندہ پھر اپنے نفس سے نکلتا ہے، تزکیہ و تشریع کے مراحل میں جاتا ہے، پھر اللہ اسے وہ کمال عطا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندہ میرا ہے، مخلوق بھی ہے، پر میں نے اسے کمال یہ عطا کیا ہے کہ اس کی نسبت جانور کو بھی حاصل ہو جائے، اللہ اس جانور کا بھی ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب بندے اور سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی ہم اسی سلسلہ حوالیہ سے معذرت سے کہ وہ 11ویں شریف والا سلسلہ مکمل نہ ہو سکا انشاءاللہ بشرط زندگی، پھر اللہ کو بھی ربی ثانی بڑا ہے حضور غوث الثقلین کا ذکر کریں گے۔ اسی راستے پر چلے ہیں کہ میں نے کہا پہلے چونکہ ایک دو ساتھیوں کے سوالات تھے ان کا کہ اختیار کی یہ تعریف ہی نہیں جو دوست احباب کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت اور اس میں دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔